اور رسی جل گئی پر بل نہ گیا۔ افغانستان میں منہ کی کھانے کے بعد ہندوستانی میڈیا پھر بے نقاب ہو گیا۔ امریکی خبر رساں ادارے اے پی نے بھارتی دعوے کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے اے پی نے بھارتی دعوے کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ پرانی ویڈیو کی بنیاد پر بھارتی میڈیا کی طالبان کو بدنام کرنے کی سازش ناکام۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ خصوصی احمد منصور۔ جی احمد۔ دیکھیے، انڈین جو میڈیا ہے اور انڈیا کا جو پروپیگنڈا ہے ہوا ہے کہ وہاں کے سارے جو مفادات ہیں وہ ایک دم جو ختم ہوئے ہیں اور وہاں نقصان سے اٹھانا پڑا ہے، بھاگنا پڑا ہے پورے افغانستان سے۔ اور طالبان کی جو اس کامیابی ہے اس کو وہ بھارتی میڈیا ان کے خلاف ہے، ان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، باقاعدہ پروپیگنڈا کرتا ہے۔ ایک طالبان جنگجو کا ایک کلپ جو ہے اس کو پیش کیا گیا انڈین میڈیا کی طرف سے اور انڈیا کی طرف سے کہ کابل میں وہ ناچ رہے ہیں۔ اس ویڈیو پہ بڑے انہوں نے تنقیدی اور سارے معاملات جو ہیں وہ کیے، سارے پروپیگنڈا کیا۔ لیکن اب جو اے ایس پی کے اور اے پی کا جو ایسوسیٹ پریس کا فیکٹ چیک ہے، انہوں نے تحقیق کے بعد یہ بتایا ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ غلط ہے، یہ ویڈیو طالبان کی ہے ہی نہیں، اور یہ ایک بنو میں ایک شادی کی تقریب ہے اور رقص کرتے افراد کی بھی گزشتہ مطلب سال کی کئی ماہ پرانی ہے، سوشل میڈیا پر یہ پہلے سے موجود ہے۔ اور اس میں جو بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا میں کرتے ہوئے ویڈیو میں گانا بھی تبدیل کیا، اس کو مینوپولیٹ بھی کیا۔ اے پی نے سے رابطہ کیا اور اس کے بعد جو ساری جو تفصیلات ہیں وہ ساری سامنے آئیں تو یہ بے نقاب ہوا ایک دفعہ پھر بھارتی جو پروپیگنڈا ہے اور طالبان کو بدنام کرنے کی جو کوشش انڈیا کر رہا ہے اس کو اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا احمد منصور، اے پی نے جو ہے بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا ہے، اس طرح کی جو غلط خبریں ہوتی ہیں، فیک نیوز یا ویڈیوز ہیں، اس کے لیے کیا قانونی لائحہ عمل اختیار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا وسیع ایک سبجیکٹ ہے، اتنا ایزی نہیں رہا کہ لوگ شیئر کرتے ہیں چیز کہ اس طرح کی پروپیگنڈا جو مشینری ہے اس کو کامیابی بھی اسی لیے کہ لوگ حقائق تک نہیں جاتے، ایک چیز آتی ہے اس کو واٹس ایپ پہ سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیتے ہیں، وہاں سے آگے سے ہوتی وہ وائرل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ بہت سارے آسان جو فیکٹس ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ ویڈیوز اگر پڑی ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سال پرانی ویڈیو ہے، اس کو دوبارہ نئی تاریخوں میں یہ ویڈیو یا تصویر ہے اس کو دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، تھوڑا جو اس میں جو ایک پوری ذمہ داری ہے وہ پوری سوسائٹی کے اوپر بھی آتی ہے، پوری دنیا کی۔ ابھی قوانین تو موجود ہیں لیکن ابھی اس میں مزید جو بہت ضرورت ہے کام کرنے کی۔ لیکن بہرحال جو اے پی ہے یا بڑے جو ادارے ہیں یا اس طرح کے جو خبریں ویڈیوز آتی ہیں اس پہ فیکٹ چیک ضرور کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک کاوش اے پی نے کی ہے اور اس میں یہ پتہ چلایا گیا کہ جو انڈین یہ والی ویڈیو ہے مذکورہ یہ غلط ہے، اس کو غلط ایسوسیٹ کیا گیا، طالبان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا مقصد انڈیا کی طرف سے صرف یہ تھا کہ طالبان کو بدنام کرنا ہے اور اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے۔ جی صحیح۔ احمد منصور، بھارت نے ہمیشہ منہ کی کھائی ہے، چاہے وہ افغانستان کی بات ہو یا پاکستان کی بات ہو، اور اس وقت تو ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی جو ہے وہ بدنام ہوا ہے۔ انٹرنیشنلی کیا امیج جا رہا ہے؟ خاص بات ہے، جو باقی دنیا تو اس وقت جس طرح سے بہیو کر رہی ہے، جو طالبان کی کامیابی کو دیکھ رہی ہے، انڈیا میں بہت شور و غوغا ہے، بڑی پریشانی ہے۔ سب سے بڑا لوزر اگر دیکھا جائے افغانستان میں اس وقت تک انڈیا ہے۔ امریکہ اگر وڈرا کیا ہے تو اپنی مرضی سے کیا ہے اور طالبان اور تمام گروپوں کے ٹھیک ہے ساتھ احمد منصور، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ حارث نواز صاحب۔ ایک بار پھر بھارت نے منہ کی کھائی ہے اور افغانستان میں منہ کی کھانے کے بعد ہندوستانی میڈیا پھر ایک بار بے نقاب ہوا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے اے پی نے بھارتی دعوے کا بھانڈا پھوڑ دیا اور ویڈیو کو جعلی قرار دے دیا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس تمام صورتحال پر؟ دیکھیں، اس وقت بھارت میں صفحہ ماتم بچی ہوئی ہے، ان کی انویسٹمنٹ، ان کا جو ایک بہت بڑا نیکسس تھا پاکستان اور چائنا کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، لائک رو تحریک طالبان پاکستان، آئی ایس ایس، وہ سارے کا سارا ان کو ضائع ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ان کے جتنے کنیکشن تھے، جتنے وہاں پر ان کے کانٹیکٹ تھے، وہ سارے ختم ہو گئے ہیں۔ اب ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی پرانی خبریں چلاتے ہیں، اور یہ ان کی بہت پرانی عادت ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ پاکستان کے لائن آف کنٹرول پہ جب فائرنگ ہوتی تھی اور پاکستان ان کے بنکر اڑاتے تھے، یہ وہ بھی پرانی پکچریں دکھانی شروع کر دیتے ہیں پاکستان کو بلائم کرنے کے لیے۔ اور یہ کتنی من گھڑت خراب ہے، بنو میں ایک شادی میں طالبان انجوائے کر رہے ہیں، دے ہیو آل دا رائٹ ٹو انجوائے، اور آپ اس کو اب صرف ان کو بدنام کرنے کے لیے، بیکاز دے آر دا بگ اسپوائلرز،
अभी भी इनके साथ नॉर्दर्न लाइट के कुछ एलिमेंट्स हैं जो जैसा मिल के एनडीएस के भी जो भगौड़े हुए हैं छुपे हुए हैं, वो मिल के कोशिशें कर रहे हैं कि तालिबान 1996 वाले हैं, ये जुल्म बर्वेज कर रहे हैं, औरतों लड़कियों को तंग कर रहे हैं, कर रहे हैं, फिर लोगों को मार रहे हैं, बसों से उतार कर, ये सारी पुरानी वीडियो चल रही हैं। और ये तो आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने एक्सपोज किया, ये और एक्सपोज होंगे। द ओनली थिंग इज कि इनका जो नरेंद्र मोदी, उनका जो 4-5 का टोला आरएसएस के कमांडर्स हैं, वो एंटी पाकिस्तान, एंटी चाइना, ये उसमें तमाम हदें क्रॉस कर रहे हैं। आई थिंक दुनिया इनको अब जो खुद ब खुद एक्सपोज हो रहे हैं, सिंगल आउट हो रहे हैं, लोगों ने इनकी खबरों को अहमियत देनी छोड़ दी है। सही। हारिस नवाज साहब, डिजिटल मीडिया जो है अब वो प्लेटफॉर्म बन गया है जो कि अब मनफी उसके इमेज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है दुश्मनों की जानिब से। तो इंटरनेशनली लॉज क्या कहते हैं और किस तरह उसको ज़्यादा शऊर उजागर किया जा सकता है इस हवाले से? साइबर का कानून जो बड़े सख्त बन गए हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने भी अभी बहुत मुनज़्ज़म तरीके से इनको एक्सपोज करना शुरू किया है, अपनी टीम बनाई है साइबर क्राइम्स की, साइबर डिजिटल मीडिया की, उसमें इनके कानून भी नए आ रहे हैं, जिससे मेरे ख्याल में इनकी ये नेट इनके क्लोज होता जाएगा और हम करीब देखेंगे कि ये खुद ब खुद अपने जाल में फंस जाएंगे और फिर ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा इनको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि लोग इनकी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना छोड़ देंगे। ये बिग स्कैंडल जिसमें बताया गया कि कितने मीडिया हाउसेस, कितने इन्होंने वर्ल्ड के माइंड पॉल्यूट किए हुए हैं जो पाकिस्तान की बातों को नहीं मानते और इनकी खबर पर यकीन कर लेते हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया में आइसोलेट हो रहे हैं और पाकिस्तान कॉमेडी ऑफ नेशन में उभरता जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।